الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی آیات میں یہ ذکر ہوا تھا کہ جو منکرین قرآن تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ قرآن کی طرح کوئی صورت لے آؤ، تو چونکہ وہ کبھی نہیں لا سکتے تھے تو ان کے لیے اللہ کریم نے غضب کا ذکر کیا تھا۔ ابھی اس سورہ بقرہ آیات نمبر 25 یعنی 25 نمبر آیات میں اللہ رب العزت خوشخبری دے رہے، ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں جو لوگ قرآن کو ماننے والے تھے، نبی آخر الزمان کو ماننے والے تھے، اللہ کریم کو ماننے والے تھے، تو ان کے لیے ابھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے میں نے جنات، باغات تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور بشر خوشخبری دو، وَبَشِّر اور خوشخبری دو الَّذِينَ جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور وہ نیک عمل کرتے رہے، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے دو باتیں بیان فرمائی۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ عمل صالح، اللہ کا حکم ماننا پھر ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے رہے، اَنَّ لَهُمْ کہ ہوں گے ان کے لیے جنات، باغات، جنت میں ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری جو بہتی ہے، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، یعنی ایسے باغات ہوں گے کہ جس کے نیچے نہری بہتی ہوگی۔ اللہ رب العزت جنتیوں کو جو باغات دیں گے، اس باغات میں جگہ جگہ پہ مزیدار کے قسم کے نہریں، ندیاں، پانی کے سفید صاف ستھرا پانی کے ندیاں اور نہریں بہتی ہوگی، اور نہریں ایسی نہری ہوگی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نہری بہتی ہیں جنت میں، لیکن گڑھے کوئی نہیں۔ یہاں تو پانی بہتا ہے تو اس کے لیے گڑھے بنے ہوتے ہیں، اس کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے، وہ نیچے ایک جگہ زمین، عام جو زمین ہوتی ہے اس سے ایک نیچے زمین ہوتی ہے، اس میں پانی بہتے ہیں، ادھر گڑھے کوئی نہیں، زمین کے اوپر پانی بہہ رہے ہوں گے، اور وہ جو نہریں ہیں ان کے کنارے موتیوں کے ہیں، اور وہ جو جنت کے نہریں ہیں اس کی مٹی خالص مشک و زعفران کی ہے، اور اس کی جو کنکریاں ہیں نا، کنکریاں اور نہروں کی جو کنکریاں ہیں، حدیث شریف میں آتے ہیں کہ وہ لؤلؤ اور مرجان کی ہے، مرجان، لؤلؤ، اس کی وہ کنکریاں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے، اللہ کریم ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کی، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری جو بہتی ہے، من تحت الانہار اس کے نیچے نہریں، کلما رزقوا جب بھی ان کو دیا جائے گا، منہا کلما جب بھی رزقوا کھانے کو دیا جائے گا، منہا اس جنت میں سے، من ثمرتن کوئی پل، کلما رزقوا جب انہیں دیا جائے گا کھانے کے لیے، منہا اس جنت میں سے، من ثمرتن کوئی پل، رزقن کھانے کے لیے، رزق کے طور پہ، یعنی جب جنتیوں کو جنت کے باغات میں سے کوئی پل ملیں گے تو قالو یہ جنتی کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے۔ جنتیوں کو یعنی مثال کے طور پہ سیب ملیں گے تو وہ بولیں گے یہ تو وہی دنیا والے سیب ہے،
یہ تو وہی دنیا والے پل ہے. یعنی وہ کہیں گے یا تو یہ مراد کہ دنیا کی طرح ہم شکل ہوں گے، یا مفسرین لکھتے ہیں کہ جنت میں جب بھی کوئی پل میوے جنتیوں کو ملیں گے تو وہ ہم شکل ہوں گے، یعنی شکل میں ایک جیسے ہوں گے. تو جنتی کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پل ہے جو ابھی اس سے پہلے ہم نے کھائے ہیں. فرشتوں نے کہیں گے آپ چیک کر لیجئے، آپ چیک کر لیجئے، یہ وہی پل ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں دیا گیا ہے اس سے ملتا جلتا. آیات خود فرما رہے کہ جو فروٹ ان کو دیا جائے گا، میوے پل ان کو دیے جائیں گے، تو جنتی یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے. تو اللہ رب العزت فرشتوں کے طور پہ ان کو فرمائیں گے کہ یہ وہی نہیں ہے، آپ چکھ لے. تو جب وہ چکھیں گے تو اس کا ذائقہ اس سے کافی بہتر ہوگا. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک پل، ایک میوہ، ایک فروٹ جب انسان کھائے گا تو اس سے ایک چک مارے گا تو اس کا الگ ذائقہ، ایک دفعہ چبائے گا تو اس کا الگ ذائقہ، دوسری دفعہ چبائے گا تو اس کا الگ ذائقہ، تیسری دفعہ چبائے گا تو اس کا الگ ذائقہ. عجیب و غریب قسم کے ذائقے اس سے نکلیں گے، اور ہر دفعہ چبانے سے اس کے ذائقے چینج ہوتے رہیں گے. ہر دفعہ ان کو وہ پل اور فروٹ ملنے سے اس کے ذائقے چینج ہوتے رہیں گے. تو جنتی کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہ فروٹ ہے، وہ پل ہے، رزقنا، جو ہمیں دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے جو ہمیں پہلے دیے گئے تھے، یہ تو وہی پل ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے ملتا جلتا، یعنی وہ شکل میں ایک جیسے ہیں لیکن ذائقے میں ایک جیسے نہیں ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے ان جنت میں ازواج جمع بتایا گیا. ازواج جمع ہے زوج کا، اور زوج کہتے ہیں بیوی کو. اور ان جنتیوں کے لیے اس باغات میں، اس جنت میں ازواج، بیویاں ہوں گی، حور ہوں گی. وہ حور کیسے ہوں گی؟ وہ سورہ رحمان میں اس کی بارے میں آتا ہے کہ نہ کبھی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کبھی ذہن نے سوچا ہوگا، نہ کبھی کان نے اس کی آواز سنی ہوگی. اتنی خوبصورت قسم کے حور ہوں گی، وہ ان جنتیوں کو ملیں گے. ازواج، بیویاں، یعنی ایک حور نہیں، کہیں کہیں حوریں، کہیں کہیں بیویاں ان کو ملے گی. مطہرہ، ساتھ کیا کہنے؟ مطہرہ، جو کہ بیویاں ہوگی پاکیزہ پاکیزہ. مطہرہ، پاکیزہ پاکیزہ. کیسے پاکیزہ پاکیزہ؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوگی. جس طرح دنیا میں کوئی جو ہے نا انسان، ہر طرح کے انسان جو ہے نا ایک جیسے نہیں ہوتے. کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زبان زیادہ چلتی ہے، کوئی کسی کے عادات ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کو پسند نہیں ہوتے، تو اخلاق ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی کو پسند نہیں ہوتے. تو جنت کی جو حوری ہوگی، ان کے اخلاق، ان کی زبان اور ان کے چال چلن تمام جنتیوں کو پسند ہوں گے. جو اس کو حوریں ملے گی ہر جنتی کو، اس کے تمام اخلاق، اس کے تمام نخرے، اس کے تمام باتیں وہ اس کو پسند ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہوگی، ازواجن، بیویاں ہوگی، مطہرہ، پاک پاک. مطہرہ سے مراد کہ وہ دنیاوی لحاظ سے، ظاہری اخلاق سے پاک صاف، ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی. اور وہ ازواج مطہرہ سے دوسری مراد یہ ہے کہ ان کے لیے جو جنت میں حوریں ہوگی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حیض سے پاک ہوگی، نفاس سے پاک ہوگی. جس طرح دنیا میں حیض و نفاس عورت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، جنت کے حوریں اس سے پاک ہوگی. حیض نہیں آئے گا، نفاس نہیں ہوگا، تھوک نہیں ہوگا، پاخانہ نہیں ہوگا، پیشاب نہیں ہوگا، یعنی ہر وہ چیز جس سے انسان کو نفرت ہوتا ہے وہ جنت کے حوروں میں نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے ان جنتیوں کے لیے پیدا فرمائی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ان جنت میں ازواج مطہرہ، بیویاں ہوگی پاکیزہ پاکیزہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، انسان کے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا کہ جس طرح انسانی زندگی میں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، موت کے ساتھ جب انسان مر جاتا ہے تو بیوی بھی رہ جاتی ہے، بچے بھی رہ جاتے ہیں، والدین بھی رہ جاتے ہیں، سب کچھ رہ جاتے ہیں. تو انسان کے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ بیویاں کیسی ہوگی. تو اللہ رب العزت فرما رہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی ایک دفعہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان
جنت میں داخل ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے انعامات اس کو ملتے رہیں گے اور اس سے وہ مزے لیتے رہیں گے، نہ کبھی ان کے مزے ختم ہوں گے اور نہ کبھی جنتیوں کو اس جنت میں تکن محسوس ہوگی، نہ کبھی کوئی ٹینشن محسوس ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا